پچھلے 11 دنوں سے حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کی سالانہ تقریب کے سلسلے میں یہ آپ کی نشستیں ہو رہی ہیں۔ میں اس پر اس مسجد کی انتظامیہ کے جملہ آرا کی، جملہ غلامان غوث اعظم اور بالخصوص ہمارے حضرت علامہ حافظ محمد ظفر ایڈوکیٹ چشتی صاحب، محترم غلام مرتضیٰ صاحب کو اور ہر اس فرد کو جس نے کسی بھی حوالے سے ان نشستوں کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ جس عظیم ہستی کی یاد میں آج ہم سب جمع ان کے تو کیا کہیں، ان کی شان اور عظمت کی تو بات ہی کچھ اور ہے نا، انشاءاللہ آگے ہم کریں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو ولایت کے سرداج ہیں، ولایت کا مرکز میں ان کے قدموں کی ٹھوکر سے ولی بنتے ہیں، اور جو ولی بن جائے نا، میں ان کی بات بتا رہا ہوں کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسی عظیم ہستی کے ذکر کے لیے جمع ہیں کہ جن کا ذکر کرنا، جن کا ذکر سننا، جن کی یاد میں بیٹھنا، بلکہ یہ بھی بات کی باتیں میں بتا رہا ہوں، جب کوئی شخص کسی اللہ کے ولی کی خالی تلاش میں نکل پڑتا ہے، میں اللہ کے ولیوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس پر پہلے تھوڑی سی بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے اچانک، تو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں۔ کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنا، اس کے چہرے کو تکنا، اس کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا، اس کے دیے گئے اوراد و وظائف کو پڑھنا، میں بتا رہا ہوں یہ سب بات کی باتیں ہیں جب کوئی شخص کسی مرد کامل کی تلاش میں فقط نکل پڑتا ہے تو وہ جو ایک ایک قدم طے کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت کا۔ سبحان اللہ۔ اولیاء کی شان یہ ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا مقام و مرتبہ۔ میں بتا رہا ہوں کہ کسی اللہ کے مرد کامل کا ملنا نہ ملنا یہ بات کی بات ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنا یہ بات کی بات ہے، اس کے مکھڑے کو تکنا یہ بات کی بات ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ بات کی بات ہے، اس کے دیے گئے اوراد و وظائف پر عمل کرنا بات کی بات ہے۔ فقط گھر سے جب کوئی شخص کسی اللہ والے کی تلاش میں نکل پڑتا ہے تو وہ جو ایک ایک قدم طے کرتا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ اس تلاش میں گزر رہا ہوتا ہے، وہ وقت کے لمحات بھی اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت لکھے۔ کوئی پوچھے کہ کیوں، تو میں نے عنوان گفتگو کے طور پر جو صرف چند کلمات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ واقعہ بڑا معروف ہے، بڑا طویل ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اس بات سے ریلیٹڈ جو حصہ ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب وہ حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تھے۔ سورہ کہف کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے اولو العزم رسول تھے۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ محترم سید محمود علی شاہ صاحب تشریف لائے، ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ویلکم کہتے ہیں، ان کی زیارت بھی کریں، یقیناً ان کی موجودگی سے ہماری محفل کو مزید چار چاند لگ گئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبر تھے، دور پر جا کر اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف انہیں ملتا تھا، تو بس ایک دن ذہن میں خیال گزرا کہ چونکہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف بھی مجھے ملتا ہے تو اس وقت روئے زمین میں مجھ سے بڑھ کر علم رکھنے والا تو کوئی نہیں۔ بس یہ خیال گزرا، بارگاہ خداوندی سے پیغام ملا کہ موسیٰ نہیں، یہ الگ بات ہے کہ تجھے بھی ہم کلامی کا شرف ہے، مگر اس وقت بھی تجھ سے زیادہ علم رکھنے والے موجود ہیں۔ عرض کی مولا کوئی ہے تو پھر مجھے ملوا۔
میں اس کی بارگاہ میں جاؤں، اس سے ملوں، ملاقات کروں، اکتساب فیض کروں۔ تو باری تعالیٰ نے ایک ہی نشانی بتائی، کوئی لمبا چوڑا ایڈریس پتہ نہیں بتایا۔ فرمایا موسیٰ جب گھر سے نکلے گے تو جو مچھلی اپنے ناشتے کے لیے کاٹ کر، تل کر، بھون کر لے کے جاؤ گے، بس جہاں وہ مردہ مچھلی زندہ ہو جائے وہیں میرا وہ بندہ مل جائے۔ میں باقی تفصیلات کو چھوڑ رہا ہوں، اس خاص بات کی طرف آ رہا ہوں۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ جب اس جگہ پر پہنچے جہاں دو دریاؤں کی سرزمین ملتی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام آرام کے لیے تھوڑی دیر نیند آ گئی، اور آپ کے وہ ساتھی یوشع بن نون جاگ رہے تھے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مچھلی جو گر سے کاٹ کر بھون کر لائے تھے وہ زندہ ہو کر پانی کے اندر سرنگ بناتی ہوئی تھا۔ مگر یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ اٹھے، چل پڑے، اور جیسے ہی تھوڑا آگے گئے تھوڑی بھوک محسوس ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے تقاضا کیا ابھی وہ ناشتہ لائے تھے کدھر ہے؟ تو تب انہیں یاد آیا اور عرض کرنے لگے کہ میں وہ آپ کو بتانا بھول گیا، وہ تو جہاں رکے تھے وہ تو مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ تو تب آپ نے فرمایا یہ ساری باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، میں تو صرف وقت بچانے کے لیے آپ کو منزل تک پہنچانا ہے نا، ایک موضوع ہے میرا، تو میں بالکل شارٹ کر رہا ہوں۔ تو تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے۔ تو اپنے قدموں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے پلٹ کر جب اس مقام پر پہنچے تو قرآن کہتا ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، بس پھر ان دونوں نے اس مقام پر ہمارے بندوں میں سے اس خاص بندے کو پا لیا۔ جس بندے کو پایا وہ بندہ کون تھا؟ خضر علیہ السلام۔ کچھ علماء کی رائے ہے کہ وہ نبی تھے، مگر جمہور اہل علم کی جو رائے ہے وہ ان کے بارے میں نبوت کی نہیں بلکہ ولایت کی ہے، کہ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولی تھے۔ اور قرآن نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے فَوَجَدَا، پس ان دونوں نے پا لیا۔ تو یاد رکھیں پایا کسی کو تب جاتا ہے جب کوئی کسی کی تلاش میں نکلے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کی تلاش میں نکلے تھے، جس سے پتہ یہ چلا کہ ولیوں کی تلاش میں نکلنا یہ خود سنت انبیاء ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی تلاش میں، تو موسیٰ علیہ السلام کی سنت کا جب ذکر باری تعالیٰ نے قرآن کے اندر کر دیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے باقاعدہ یہ حکم کا درجہ اختیار ہے، اور ہمارے لیے یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ایک بطور عبادت قائم ہو گئی کہ اللہ کے نیک بندوں اور ولیوں کی تلاش میں نکلنا یہ سنت انبیاء ہے، اور نبی کی سنت پر عمل کرنا عین عبادت ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ اللہ کے کسی مرد کامل کا ملنا نہ ملنا یہ بات کی بات ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنا بات کی بات ہے، اس کے چہرے کو تکنا بات کی بات ہے، اس کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا بابا بات کی بات ہے، اس کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف پڑھنا یہ بات کی بات ہے۔ فقط کسی مرد کامل کی تلاش ہے، جب کوئی بندہ صدق کے دل سے نکل پڑتا ہے تو وہ جو ایک ایک قدم طے کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بطور کہ وہ نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ بعض لوگوں کو یہاں ایک مخالفت ہے اور انہیں کہا یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ولی کی تلاش میں نکلے، خود اتنے اونچے مقام پر فائز تھے، تو جس اعتراض سے بچنے کے لیے بعضوں نے یہ قول کیا کہ وہ ولی نہیں تھے بلکہ نبی تھے، اور میں نے بتایا کہ جمہور اہل علم کی رائے ان کے نبی ہونے کی نہیں بلکہ ان کے ولی ہونے کی، اور اگر ان کو نبی مان بھی لیا جائے تو تب بھی موسیٰ علیہ السلام کی شان اور مقام ان سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ خالی نبی نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور رسولوں میں بھی اولو العزم رسول ہیں۔ تو بڑا کسی چھوٹے کی تلاش میں نکلے، چھوٹے کی بارگاہ میں جائے تو یاد رکھیں اس سے کوئی شان میں فرق نہیں پڑتا۔ یہ اللہ کی کئی حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں، میں آگے ممکن ہے ذکر کروں۔ میں اب بتا رہا ہوں کہ چلو یہاں سے لوگوں نے اس اعتراض سے بچنے کے لیے کہہ دیا کہ وہ ولی نہیں تھے، نبی تھے،
میں آپ کو ایک بات قرآن کی اور بتاتا ہوں جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، تاکہ پہلے یہ عمومی تصور تھوڑا سا آپ کے سامنے قائم ہو جائے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو ولیوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے بارگاہ سے ملنے والے فیوزات کا انکار کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں جانے سے منکر ہو جاتے ہیں، ان کی کرامات کا انکار کرتے ہیں۔ اور میں آج پہلے ابتدائی حصہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ولیوں کی شان، ان کی عظمت کا بیان خود قرآن کے اندر ہے، ولیوں کی تلاش میں نکلنے کا بیان خود قرآن کے اندر ہے، ولیوں کے وسیلے سے دعا مانگنے کا ذکر خود قرآن کے اندر ہے، ولیوں کے ساتھ جڑ جائیں تو کیا فیض ملتا ہے اس کا ذکر خود قرآن میں ہے، ولیوں کی کرامات کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں کیا۔ اور پھر اس کے بعد ہم حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہاں تو لوگوں نے ان کو کہا کہ ولی نہیں تھے، وہ نبی تھے، بعضوں نے کہا۔ تو آئیے میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں، سورہ آل عمران کو پڑھیں، سورہ مریم کو پڑھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام، اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے نا کہ عورت منصب نبوت پر فائز نہیں ہو سکتی، تو جب وہ اللہ کی نبیہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوئی؟ اللہ کی ولیہ۔ اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کی زیر نگرانی اپنی تربیت کی منزلیں طے کر رہے تھے، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی زیر نگرانی جو اپنی تربیت کے مراحل وہ طے کر رہی تھی، تو قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران میں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جب بھی حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوتے، کمرہ بند ہوتا، باہر تالا لگا ہوتا، کسی کے آنے جانے کا کوئی راستہ نہ ہوتا، مگر جیسے ہی تالا کھول کر وہ اندر حجرے میں داخل ہوتے تو دیکھتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل پڑے، آنے جانے کا راستہ بھی کوئی نہ ہوتا، پھلوں کا موسم بھی کوئی نہ ہوتا۔ جب دروازہ کھول کے اندر جاتے تو دیکھتے بے موسم پھل پڑے۔ پوچھا مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ اب قرآن کہتا ہے، وہ جواب دیتی ہیں، ہوا من عند اللہ، یہ سب اللہ کی بارگاہ سے۔ بس یہ جواب سننے کی دیر تھی۔ آگے قرآن کے کلمات غور سے سنیں، قرآن نے یہ لفظ نقل کیا ہے، آگے فرمایا ہنالک دعا زکریا رب۔ بس مریم علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ سنا نا، اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں، تو کہتے انہی قدموں پر اسی حجرے میں کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ بڑھاپے کی عمر تک اللہ نے بیٹا نہیں دیا، معلوم نہیں زندگی میں کہاں کہاں دعائیں کرتے رہے ہیں، دعائیں پینڈنگ ہوتی رہی۔ جب اس دن مریم علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ سنا تو قرآن کہتا ہے زکریا علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا۔ اب ایک سادہ سی بات ہے، یہ جو قرآن کہتا ہے ہنالک، اسی جگہ پر کھڑے ہوئے۔ اگر زکریا علیہ السلام نے دعائی کرنی تھی تو اتنی جلدی کیا تھی، گھر جا کے کر لیتے، وہ 2 نفل پڑھ کے دعا کر لیتے، مگر قرآن زور دے رہا ہے ہنالک، وہیں اسی حجرے میں انہی قدموں پہ کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اور عرض کی مولا کیا ہوا اگر میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی اس قابل نہیں رہی، اگر مریم کو بند حجرے میں بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی بڑھاپے کی عمر میں بیٹے کی نعمت عطا کر۔ اب دعا تو زندگی میں یہ پہلے بھی انہوں نے بڑی کی ہوئی، مگر یہ جو قرآن جس لفظ پر زور دے رہا ہے کہ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر دعا مانگی، تو زکریا علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر دعا کیوں مانگی؟ اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو قرآن ہنالک پر زور دے رہا ہے کہ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر دعا مانگی، اس جگہ پر کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے دعا مانگ کر در حقیقت یہ بتا دیا ہے کہ انہوں نے اس دن اپنی دعا کی قبولیت کے لیے اس جگہ کو وسیلہ بنا لیا جس جگہ حضرت مریم علیہ السلام کے قدم لگے، اس حجرے کو وسیلہ بنا لیا جہاں حضرت مریم علیہ السلام رہتی تھی۔ ورنہ دیکھیں نا، اگر دعائی کرنی تھی تو اتنی جلدی کیا تھی، گھر جا کے کر لیتے، اور قرآن اس بات پر زور دے رہا ہے کہ اسی جگہ کھڑے ہو کر دعا۔ تو اس کا مطلب کہ زکریہ علیہ السلام نے اس دن اپنی دعا کی قبولیت کے لیے خود حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے قدموں سے مس ہونے والی جگہ کو وسیلہ بنا لیا، کہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنا لیا، اور اس دن دعا کرنا تھی۔ اب اگلے کلمات
پھر سننے والے ہیں۔ دعا زندگی میں پہلے بھی بڑی کی ہوگی، مؤخر ہوتی رہی، پینڈنگ ہوتی رہی، مگر اس دن جب اس حجرے میں کھڑے ہو کر دعا مانگی تو قرآن کہتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، فرمایا کہ ابھی زکریا علیہ السلام اسی محراب میں، اسی حجرے میں کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے تھے، ابھی دعا سے ان کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ پلٹ کے واپس نہیں آئے تھے، دعا ختم نہیں ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ زکریا کو خوشخبری دے دو، زکریا تیری دعا قبول ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان اولیاء۔ اور زکریا جا تیری دعا قبول ہو گئی، مبارک ہو، تیرے گھر بیٹا ہوگا، اس بیٹے کا نام یحییٰ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر دینے پہ آ جائے تو ولیوں کے صدقے نبیوں کو بیٹے بھی عطا کر دیں۔ یہ میں کوئی قصہ کہانی نہیں، ڈائریکٹ اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، اور یہ کوئی تفسیر بھی نہیں ہے کہ میں کوئی تفسیر کر رہا ہوں، ڈائریکٹ قرآن کی آیت کے کلمات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے، ایگزیکٹ ترجمہ بتایا۔ نادان لوگ ہیں جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں کہ ولیوں کی بارگاہ سے ملتا بھی کچھ نہیں۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت بن گئی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ولیوں کے تصدق سے، ان کے واسطے سے، وسیلے سے دعا کرنا، یہ بھی خود سنت انبیاء ہے۔ اور ولیوں کے واسطے سے مانگی ہوئی دعا کیسے قبول ہوتی ہے وہ قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ دینے پہ آ جائے تو مریم کے صدقے زکریا کو بیٹا بھی عطا کرے۔ تو کیا بعض اللہ کو زکریا علیہ السلام کی شان کم ہو گئی اس واسطے سے دعا کرنے سے؟ نہیں، شان کم نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کی ایسی سنتیں بنا کر ان کا ذکر قرآن میں جو کر دیا، تو در حقیقت باری تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ چونکہ میرے محبوب کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے اور آگے سارے کا سارا یہ فیض، یہ در ولایت سے جاری ہوگا، تو اس در ولایت کی اہمیت، قدر و قیمت اور عظمت کو دلوں میں بٹھانے کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کی ان سنتوں کا ذکر بھی خود، تاکہ آنے والے کسی مغالطے کا شکار نہ ہو، ان کو سمجھ آئے کہ یہ میرے محبوب بندے ہوتے ہیں اور میری بارگاہ میں ان کی شان اور مقام کیا ہوتا ہے۔ باقی مقام نبیوں ہی کا زیادہ ہوتا ہے، ولیوں کو تو جو کچھ ملتا ہے ملتا بھی نبیوں کے قدموں کے صدقے سے۔ اور اب اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ علامہ صاحب اگر یہ دو نبیوں کی سنت کا ذکر آپ نے کر دیا، اگر یہ در ولایت اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی ایسی سنت ہے کہ جس سے کو ولیوں کی شان عظمت نکھر کے سامنے آئے؟ تو میں اس پر بھی ایک ایمان افروز بات آپ کو بتاتا ہوں۔ ویسے تو سیرت بھری پڑی ہے، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، مگر ایک ایمان افروز بات صحیح بخاری شریف کی بتاتا ہوں۔ یہ بھی کچی بات نہیں، میں نے کون سی کتاب کہا ہے؟ بخاری شریف۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام وہ گزرے ہیں جن کو لوگ اویس کرنی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے کہ انہوں نے میرے آقا کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر اپنی زندگی کے 20 برس گزارے۔ دور بھی ایک تھا، زمانہ ایک تھا۔ عاشق اتنے بڑے تھے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب آقا کا ایک دانت مبارک غزوہ احد میں تھوڑا سا شہید ہوا، خبر ملی تو عشق میں آ کر اپنے سارے نکالا، مگر اس محبت اور عشق کے باوجود بھی وہ کملی والے آقا کے ودھا مکھڑے کی زیارت نہیں کر سکتے۔ 20 برس ایک دور میں گزرا، وہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ اس کی پیچھے ریزن کیا تھی، سبب کیا تھا، مگر اس کے باوجود کہ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ان کی شان یہ تھی، مقام یہ تھا کہ کئی مرتبہ میرے آقا جب صحابہ کرام میں جلوہ افروز ہوتے تو آپ کرن اور یمن کے علاقے کی طرف کر لیتے اور صحابہ کرام سے فرماتے کہ میرے صحابیوں ادھر بھی میرا ایک غلام رہتا ہے، جب ادھر سے ہوا آتی ہے تو میرے سینے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ میرے آقا باقاعدہ ان کا ذکر کرتے، انہیں نشانیاں بیان کرتے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، یہ وصیت جو میں ذکر کر رہا ہوں کہ مبارک لے جانا، جا کر اویس کو دینا
اور اویس سے کہنا کہ آقا نے فرمایا تھا کہ میری گناہگار امت کی بخشش کے لیے دعا کرو. یہ آقا کی وصیت مبارکہ جو ہے یہ صحیح بخاری شریف میں ہے. میں زور دے کے کہہ رہا ہوں، چھوٹی موٹی کتاب نہیں بتا. پھر آقا کے پردہ کر جانے کے بعد آپ کی اس وصیت مبارکہ پر عمل ہوا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ آپ کی وہ قمیض مبارک لے کر اس کرن اور یمن کے علاقے میں گئے. وہاں لوگوں سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ یہاں کوئی اویس ہے، مگر اس اویس کو کون جانے جس کے پھٹے پرانے کپڑے، گردن، بال، دیوانوں والا حال. جب ان کی کچھ نشانیاں بتائیں تو پھر لوگوں نے بتایا کہ وہ تو ایک پاگل سا دیوانہ سا آدمی ہے، جنگلوں میں رہتا ہے. جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، اور جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے. سمجھ گئے؟ فرمانے لگے بس یہ فرزان ہے اسی دیوانے سے مل گیا. جب اس خاص مقام پر پہنچے تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عبادت میں، نماز میں مصروف ہے، اور قریب ہی ان کی بکریوں کا ریوڑ ہے جس کی حفاظت ایک بھیڑیا کر رہا. دیکھ کے دنگ رہ گئے. جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا، نظر پڑی کہ کچھ مہمان آئے ہیں. پوچھا بھی سناؤ کیسے آنا ہوگا؟ صحابہ کرام فرمانے لگے بھی آنے کا مسئلہ تو بعد میں بیان کریں گے، پہلے اس عقدے کو حل کریں گے. سنا تھا بھیڑیا بکریوں کو کھا جاتا ہے، آج دیکھ رہے ہیں یہ حفاظت کر رہا ہے. یہ ماجرا بدل کیسے گیا؟ فرمانے لگے دوستو بات بڑی سادہ سی ہے کہ میں خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ گیا، اس نے اپنی بکری کو میرے کام میں لگا. اخلاص بڑی چیز. کبھی اخلاص کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ کر دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کے بگڑے کاج کیسے سنبھالے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر جب فائز ہوئے نا تو ذمہ داریاں بڑھ گئی. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے اپنے گھر کے ذاتی کام بھی ہوتے ہیں، خلافت کی ذمہ داریاں بھی ہیں، تو کیسے پورا کرتے ہیں؟ آپ نے ایک ہی نسخہ بتایا کہ جب ایٹ اے ٹائم دونوں کام آ جائیں، ایک طرف میرا ذاتی کام ہو، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا کام ہو. تو فرمایا اپنے کام کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے کام میں لگ جاتا ہوں، اور اللہ اس کے صدقے میرے کام خود ہی لیتا. یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو ہمارے سارے مسئلے حل. خیر آپ چشم تصور میں لائیں کہ جب اس عاشق کو خبر ملی ہوگی کہ کملی والے آقا کے بھیجے ہوئے جلیل القدر صحابہ کرام آئے ہیں، تو اس عاشق پر کیا کیفیت کیا بنی؟ دیر تک بیٹھ کر ان سے پوچھتے رہے، سناؤ میرے آقا تمہارے پاس آتے کیسے تھے، جاتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، معجزات کیسے دکھاتے تھے، باتیں کیسے کرتے تھے، آقا کی زلفیں کیسی سی، ود دعا مکڑا کیسا. ذرا سوچے نا کیا کہنے اس عاشق نے پوچھا ہوتا. گھنٹوں بات ہوتی رہی، اور اینڈ پر اچانک وہ ویسے کرنی نے ایک عجیب سوال کر دیا اور پوچھنے لگے کہ عمر و علی بتاؤ کبھی تم نے میرے آقا کو دیکھا بھی تھا؟ وہ چونک پڑے کہ گھنٹوں سے سارے احوال سنا رہے ہیں کہ آقا آتے کیسے تھے، جاتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے. یہ کیا سوال کر دیا کہ کبھی دیکھا بھی؟ فرمایا صبح و شام نظارہ کرتے تھے. فرمانے لگے نہیں، اللہ کی عزت کی قسم جو کچھ تم نے دیکھا وہ تو سایہ تھا، حقیقت تو وہ تھی جو اللہ نے کسی پر ظاہر کی نہیں، اور کسی آنکھ میں اتنی تاب ہی نہیں ہے جو کملی والے کی حقیقت کو تک سکے. یہ تو کوئی ویسے کرنے سے پوچھے نا کہ وہ کون سی حقیقت تھی جس کو تک، اور ہے بھی ایسی بات کس کی مجال کہ اگر وہ حقیقت سے پردے اٹھ جاتے تو کوئی آقا کے موسیٰ علیہ السلام تو خالی طور پہ جاتے تھے نا. وہ جو طور پر ایک صفاتی تجلی پڑی تھی اور منعکس ہونے کے بعد اس کا جو فیض موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو ملے تھا، کہتے ہیں کہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو کوئی ننگی آنکھ سے نہیں تک سکتا. آپ اپنے چہرے پر پردہ رکھتے تھے، نقاب رکھتے. گھر آئے تو اب زوجہ سے بھی پردہ. وہ کہنے لگی اوروں سے پردہ ہوگا، آپ مجھ سے بھی پردہ کرو. فرمایا پردہ نہیں کروں گا تو آنکھوں کی بینائی چلی جائے. انہوں نے ضد کی، کہا نہیں میں تو اس حسن کو ضرور دیکھوں. اور عرض کرنے لگی کہ یوں کرتی ہوں اپنی ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہوں، ایک آنکھ سے دیکھ لیتی ہوں، آپ ذرا پردہ ہٹائیں میں نظر. جیسے ہی آپ نے چہرے سے نقاب ہٹایا ایک آنکھ کی بینائی جاتی ہے، مگر اس حسن کے تکنے میں وہ لذت ملی کہ فوراً دوسری آنکھ سے بھی انہوں نے ہاتھ.
دوسری آنکھ کی بینائی بھی چلی گئی، قدموں میں گر پڑی، عرض کرنے لگی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں وہ مجھے ایسی کروڑوں آنکھیں عطا کرے میں ایک ایک کر کے حسن پر یوں ہی قربان کروں۔ اگر اس صفاتی منعکس ہو کر پڑھنے والی تجلی سے یہ حسن مل سکتا ہے کہ جس کو کوئی ننگی آنکھ سے تاک نہیں سکتا تھا، تو چشم تصور میں لائیں کائنات میں کس آنکھ کی اتنی تاب ہوگی کہ اگر پردے اٹھ جاتے تو آقا کی حقیقت کو تک۔ خیر یہ ایک الگ مضمون ہے۔ پھر انہوں نے آقا کی وصیت سنائی کہ آقا نے فرمایا تھا کہ یہ قمیص مبارک لے جانا، جا کر اویس کو دینا اور اویس سے کہنا کہ میری گناہ گار امت کی بخشش کے لیے دعا کر دو۔ انہوں نے وہی قمیص مبارک لے لی، سامنے رکھ لی اور دعا کے لیے سجدے میں چلے۔ قمیص مبارک سامنے رکھنے کی حکمت جو سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے اپنی دعا کی قبولیت کے لیے پھر وسیلہ آقا کی اسی قمیص مبارک کو بنا۔ اب نماز کے لیے نہیں، دعا کے لیے سجدے میں دیر تک سجدے کی کیفیت میں رہے۔ جب سجدہ تھوڑا زیادہ لمبا ہو گیا تو صحابہ کرام نے پیچھے سے آواز دی، بس جیسے ہی آواز کانوں میں پڑی تو ایک سرد آہ بھر کر سجدے سے سر اٹھایا اور فرمانے لگے دوستو تم نے جلدی کی، ورنہ اللہ کی عزت کی قسم آج اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتا جب تک باری تعالیٰ پوری امت کی بخشش کا وعدہ نہ کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بخاری شریف کے اندر میرے آقا کے کلمات جو آج کی رقم ہے، میرے آقا نے ایک وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرے اس ایک اویس کی دعا سے باری تعالیٰ فلاں قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری گناہ گار امت کی بخشش۔ واقعہ طویل ہو گیا، آپ نے ایسی بات پر لانا چاہ رہا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، حکم دیا کہ اویس کے پاس جانا اور میری طرف سے کہنا کہ میری گناہ گار امت کی بخشش کے لیے دعا کر۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کائنات میں آقا سے بڑھ کر بھی کوئی دعا کرنے والا ہے، اور ہمارے آقا سے بڑھ کر دعا قبول کس کی ہوتی ہے؟ اور آقا کیا ویسے کرنے کی دعا کے کوئی محتاج، یا یہ دعا کروانے سے آقا کی شان کوئی کم ہو جائے گی؟ نہیں بابا، ویسے کرنے کو تو جو کچھ ملا تھا وہ آقا کے قدموں کی خیرات تھی، اس سے آقا کی شان میں فرق نہیں پڑتا۔ آقا نے دعا کروانے کا حکم اس لیے کیا تھا تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو پتہ چل جائے کہ ولیوں سے دعا کروانا یہ خود سنت مصطفیٰ کی ہے۔ آقا نے یہ حکم ارشاد فرما کر اپنی سنت قائم کی تاکہ لوگوں کے لیے یہ بھی ایک سنت بن جائے اور میری سنت بن جائے، اور آقا کی سنت ہی کا نام حقیقت میں دین ہے۔ تو ولیوں سے دعا کروانا یہ دین سے خارج نہیں، یہ دین کا حصہ ہے۔ یہ کملی والے آقا کی سنت مبارکہ ہے جس پر باقاعدہ عمل ہوا، اور آقا نے پھر یہ بھی بتایا کہ اس اویس کی دعا سے میری امت کو فائدہ ملا۔ تو میں نے صرف 3 باتیں آپ کو سنائی ہیں، 2 باتیں قرآن کی، ایک آقا کی حدیث مبارکہ کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ولیوں کی تلاش میں نکلنا سنت انبیاء ہے۔ ولیوں کا ذکر کرنا، ان کی عظمت کو بیان کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ ولیوں کے وسیلے سے دعا کرنا یہ خود زکریا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور ان کی دعا سے مانگی ہوئی دعا کیسے قبول ہوتی ہے کہ اللہ دینے پہ آ جائے تو ولیوں کے صدقے نبیوں کو بیٹے بھی عطا کرتا ہے، اور پھر ولیوں سے دعا کروانا یہ خود سنت مصطفیٰ۔ یہ تو یہاں تک میں نے اتنی باتیں بتائی۔ پھر آپ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں تو آپ تفصیلات میں جانے کا تو وقت نہیں ہے، اسی سورہ کہف کو پھر پڑھیے۔ اصحاب کہف کی بات تو آپ نے سنی ہوگی، بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سورہ کہف کے اندر بیان ہوا ہے۔ وہ اصحاب کہف سابقہ کسی نبی کے امتی تھے، وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپنے کے لیے نکلے۔ بس جیسے نکلے تو ایک کتا بھی رستے میں ان کے ساتھ، انہوں نے دیکھا کہ ہم تو جا رہے ہیں کہ غار میں جا کے چھپ جائے، چونکہ جو توحید کا نام لیتا، اللہ کے ایک ہونے کی بات کرتا تو وہ بدبخت ظالم بادشاہ اس کو سزائیں دیتا، ظلم کرتا تھا، تو ہم چھپنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ کتا ہے، کتے کا کام بھونکنا ہے، تو یہ بھونکے گا پتہ چل جائے گا۔
انہوں نے کو اپنے طریقے سے اس کتے کو واپس بھیجنے کی کوشش کی، کوئی اینٹیں روڑے مارے ہوگے کہ چلا جائے۔ اب آگے مفسرین نے لکھا ہے تفسیروں کے کہ جب انہوں نے کتے کو بھگانے کی کوشش کی تو کتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا مجھے زبان عطا کر، میں تیرے ولیوں سے بات کر سکوں۔ اللہ نے اس کتے کو زبان عطا کی۔ اس کتے نے اپنے پچھلے 2 ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا، اگلی دونوں ٹانگیں اس نے اٹھا لی، 2 ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا، اور ولیوں سے مخاطب ہو کر جو اس نے ایک جملہ کہا، اس جملے کا خلاصہ جو حضور شیخ الاسلام نے ترجمہ کیا ہے نا اپنے لفظوں میں، وہ سنا رہا ہوں۔ کتے کی بات ہے جو مفسرین نے لکھی ہے۔ وہ کتا ان ولیوں سے کہتا ہے کہ اللہ کے ولیوں، مجھے اپنے سے دور نہ کرو، اپنی سنگت سے محروم نہ کرو، میں کتا ضرور ہوں مگر ولیوں کو بھونکنے والا نہیں۔ مجھے اپنی صحبت سے جدا نہ، ساتھ لے لیا، غار کے اندر چلے گئے، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ 309 سال تک اس غار کے اندر بیٹھے۔ کتنے سال تک؟ 3 صدیاں اور 9 سال اوپر۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی عام قصہ کہانی کی کتاب کی بات نہیں ہے۔ 3 صدیوں تک وہ غار کے اندر لیٹے رہے، اور ان کا کتا ان کی غار کے دروازے پر بیٹھا رہا، وفادار بن۔ اب قرآن پاک کے اندر باری تعالیٰ نے جب ان ولیوں کا ذکر کیا تو ساتھ کتے کا خالی ذکر ہی نہیں کیا کہ کتا بھی ساتھ تھا، باری تعالیٰ نے اس کتے کی وفاداری اور اس کے بیٹھنے کے رنگ ڈنگ کو بھی خود قرآن کا فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، کہ ان کا کتا کس طرح اپنے اگلے پاؤں پھیلا کر غار کے تھانے پر وفادار بن کر بیٹھا۔ اگر کوئی ولیوں سے جڑ جائے تو قرآن بتا رہا ہے کہ پھر اللہ اگر ولیوں کا ذکر کرے تو اس کتے کے ذکر کو بھی الگ نہیں کرتا۔ اور آگے اسی واقعہ کو پڑھیں سورہ کہف کے اندر، باری تعالیٰ نے تو آگے حد کر دی، فرمایا بعد میں لوگ ذکر کریں گے اصحاب کہف کتنے تھے، کچھ کہیں گے 3 تھے، فرمایا 3 تھے تو سن لو چوتھا ان کا کتا بھی تھا۔ کچھ کہیں گے 5 تھے، اگر 5 تھے تو بابا چھٹا ان کا کتا بھی تھا۔ کچھ کہیں گے 7 تھے، فرمایا 7 تھے تو پھر 8واں ان کا۔ یہ بار بار کتا 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 یہ کلمات کو قرآن کا حصہ بن گئے۔ باری تعالیٰ نے اس سے کے ذکر کو بھی ولیوں کے ذکر سے الگ نہیں کیا۔ پھر 3 صدیوں کے بعد جب وہ اٹھے، اب 3 صدیاں بیت گئی تھی، ایک دوسرے سے پوچھا بھائی سناؤ کتنا عرصہ ہم نے یہاں گزارا، تو جو انہوں نے ایک دوسرے سے جملہ کہا نا، قرآن نے اس جملے کو بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ کہنے لگے یومن او بعد یوم، کہ یہی ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ ہم نے کہا۔ اب یہ جملہ کہنا بڑا قابل غور ہے، میں ولیوں کی شان بتا رہا ہوں۔ یہ جو بسا اوقات ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے جاتے ہیں نا کہ ولیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں دیکھیں ساری چیزیں میں آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں۔ اب یہ جو انہوں نے جملہ بولا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا، جبکہ حقیقت میں صدیاں کتنی بیت گئی تھی؟ 3 صدیاں، 9 سال اوپر 309 سال بیت گئے تھے۔ اب اگر یہ انہوں نے جملہ کہا کہ ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ گزارا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 صدیاں بیت جانے کے باوجود ان کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوتے۔ اگر کپڑے گندے ہو چکے ہوتے، گل سڑ چکے ہوتے، تو کم از کم وہ یہ جملہ نہ کہتے کہ ہم نے دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ گزارا۔ وہ اپنے کپڑوں کو ہی دیکھ کے اندازہ کر لیتے بھی لگتا ہے کہ مدت زیادہ بیت گئی ہے۔ ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان کے بالوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان کے ناخنوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ غار مانندے قبر تھی، اور 3 صدیوں تک اس قبر کے اندر، غار کے اندر اللہ کے ولی لیٹے رہے، اور ان کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ 3 صدیاں بیت جانے کے بعد ان کی صورتحال یہ تھی کہ ان کو ذرہ برابر بھی تبدیلی فیل نہیں ہوئی۔ اگر تھوڑا سا بھی فرق محسوس کرتے تو کم از کم یہ نہ کہتے کہ دن یا دن کا جس کا مطلب کہ اگر 3 صدیوں تک اصحاب کہف سابقہ کسی نبی کے امتی وہ غار کے اندر لیٹے رہے، ان کا جسم سلامت، بال سلامت، ناخن سلامت، کپڑے سلامت،
تو قصور والوں سوچو پھر کملی والے آقا کی امت کے ولیوں کی شان کا عالم کیا ہوگا اگر خدا اصحاب کہف کو اس غار کے اندر محفوظ رکھ سکتا ہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل کہ ولیوں سے تن سے لگنے والے کفن کو بھی پھر قرآن یہ بیان کرتا ہے اسی صورت کو آپ پڑھیں 3 صدیوں تک اللہ نے اپنے ان ولیوں کی خاطر سورج کے طلوع اور غروب کے نظام کو بدل دیا. غار تھی دونوں طرف سے اوپر تھی, عرب کا علاقہ تھا, گرم علاقہ تھا, دھوپ پڑتی کوئی نقصان ہو سکتا تھا. تو اللہ رب العزت نے سورج کو حکم دے دیا کہ جب وہ طلوع ہونے لگتا تو وہ اپنا رستہ چینج کر لے تاکہ ڈائریکٹ سورج کی تپش بھی نہ پڑے. غروب ہوتے وقت دوسری طرف سے اندیشہ ہوتا کہ پھر ڈائریکٹ اس کی تپش نہ پڑے تو غروب ہوتے وقت پھر راستہ بدل لے. تو اللہ نے اپنے ولیوں کی خاطر 3 صدیوں تک سورج کے طلوع اور غروب کے نظام کو بدل دیا. اگر وہ بن درخواست سابقہ کسی نبی کے امت کے ولیوں کی خاطر 3 صدیوں تک سورج کے طلوع اور غروب کے نظام کو بدل سکتا ہے تو میری آقا کی امت کا ولی اگر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے تو اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی خاطر وہ اپنی لکھی ہوئی تقدیر کو کیوں نہیں بدلے. تو میں بتا رہا ہوں ساری چیزوں کا ذکر قرآن ہے. پھر کوئی کہے کہ یہ کرامتیں ایسے ہی بنا لیتے ہیں, کوئی ولیوں کی کرامت نہیں ہے, تو آئیے میں ایک ذکر یہ بھی کر دیتا ہوں تاکہ یہ بھی قرآن سے آپ کو نہ جائے. بھائی کوئی چیز بھی قرآن سے باہر نہیں ہے, ہر چیز قرآن کے اندر ہے. یہ بھی معروف بات ہے جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اور یہیں سے پھر ہم جڑ جائیں گے حضور غوث ہم ان کی بات پر کریں. حضرت سلیمان علیہ السلام سورہ نمل کو پڑھیے, دربار لگائے بیٹھے, ملکہ سبا 900 میل دور سے ان کی خدمت میں حاضری کے لیے چلتے ہیں اور آپ اپنے حاضرین سے کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کر یہاں لے. اب آپ کے حاضرین میں جن بھی ہوتے تھے, انسان بھی ہوتے تھے. قرآن کہتا ہے کالا افریت من الجن, پہلے ایک جن کھڑا تھا اور عرض کرنے لگا انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقام. اے اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو آپ کی نشست برخاست ہونے سے پہلے 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کے لا سکتا. آپ نے فرمایا اتنی تاخیر سے نہیں, جلدی چاہیے. جب جلدی کی بات ہوئی تو جن نے اگلی پیشکش نہیں کی. اس کا مطلب کہ وہ اس سے جلدی لانے پر قادر, اگر ہوتا تو اگلی آفر بھی کر دیتے. پھر آپ کا ایک اور امتی کھڑا ہوا جس کا نام آصف بن برخیہ, اور قرآن نے اس کا تعارف فقط اتنا کروایا ہے وقال الذی عندہ علم من الکتاب. آپ کا ایک وہ امتی, آپ کی امت کا وہ ولی کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کے علم میں سے تھوڑا سا علم تھا. کتاب کون سی ہوگی, قرآن تو اترا کوئی نہیں تھا. تو یقیناً سلیمان علیہ السلام پر کوئی چھوٹا موٹا صحیفہ اترا ہو, اس صحیفے کا سارا علم بھی نہیں تھا. علم من الکتاب, اس صحیفے کے علم میں سے بھی تھوڑا سا علم وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے عرض کرنے لگا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک. اے اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے 900 میل دور پڑا ہوا تخت یہاں حاضر کر سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ آپ ذرا آنکھ بند کریں اور کھولیں تخت ادھر موجود ہوگا, نہیں. قبل ان یرتد الیک طرفک کا معنی ہے وہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی ابھی آپ آنکھ بند بھی نہیں کرنے پائیں گے, تخت ادھر موجود ہوگا. اور خالی دعویٰ نہیں کیا, ادھر بات کی, تخت لا کے حاضر کر دیا. اور قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, جیسے ہی اس نے تخت کو اپنی نظروں کے سامنے موجود پایا تو بساختہ بول اٹھا قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي, یہ سارے کا سارا میرے رب کا فضل ہے. مجھے بتائیے یہ کرامت نبی کی تھی یا ولی کی تھی؟ ان کو جو ملا تھا سلیمان علیہ السلام کے قدموں کے صدقے سے ملا تھا. ان کی شان کے تو پھر کیا کہنے, مگر یہ سلیمان علیہ السلام کی امت کے اس ولی کی شان ہے جن کے پاس ان پر اترنے والے صحیفے کے علم میں سے بھی تھوڑا سا علم تھا. اس کی شان یہ کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے 900 میل دور
چلا بھی گیا تخت اٹھا کر لے بھی آیا تو سوچے جس اللہ کے ولی کے پاس وہ صحیفے کا سارا علم ہوگا اس کی پرواز کا عالم کیا ہوگا. اگر سلیمان علیہ السلام کی ان پر اترنے والے صحیفے کا علم مل جائے تو پروازوں کا یہ عالم, تو پھر چشم تصور میں لائے کملی والے آقا کی امت کے ولیوں کی شان اور پرواز کا عالم کیا ہوگا, اور آپ کی امت کے ان ولیوں کی شان کا عالم کیا ہوگا جن کے پاس خود آقا پر اترنے والے قرآن کے ذکر کے دروازے کھل گئے ہوں گے, قرآن کی مات. اور آئیے آپ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں, چونکہ بات علم کی آ گئی, قرآن نے ولیوں کی کرامت بھی بیان کر دی. میں نے صرف ایک واقعہ آپ کو سنایا کہ قرآن کے اندر کرامتوں کا بھی ذکر ہے کہ ولی کی کرامت کیا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ 900 میل دور چلے بھی گئے, تخت اٹھا کر لے بھی آئے. اور تعارف قرآن نے اتنا کروایا ہے کہ ان کے پاس تھوڑا سا علم تھا. اور آج جس ہستی کے ذکر کے لیے ہم جمع ہے نا, یاد رکھیں وہ غوث العظم تو ہے ہی, ولایت میں ان کی شان ہے, مگر علم کے میدان میں بھی وہ علم کے امام اکبر تھے. میں آج آپ کو ایسی حضور غوث العظم کی شان اور تذکرہ کر رہا ہوں جو آپ نے کم سنا. اہل علم سے تو کوئی بات چھپی نہیں ہوتی, میں اپنے نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں. وہ آپ پہلو بتا رہا ہوں کہ ہم نے تو حضور غوث العظم کو سوائے 11ویں والے پیر کے سے زیادہ یاد ہی نہیں رکھا نا. یہ بھی ان کی بڑی عظمت ہے, بڑی شان ہے. مگر آئیے شان آج آپ کو بتاتا ہوں ان کی کیا تھی اور آقا کے کیسے کیسے غلام اور امتی ہو گزرے ہیں. حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے وقت کے امام, تفسیر کے امام تھے, حدیث کے امام تھے, فقہ کے امام تھے, عقیدہ کے امام تھے. ہر روز حضور غوث العظم اپنی یونیورسٹی کے اندر, جامعہ کے اندر باقاعدہ 13 سبجیکٹ شام سے پہلے پڑھایا. کم لوگوں کے سامنے یعنی میں بتا رہا ہوں کہ حدیث پڑھاتے, تفسیر پڑھاتے, اصول تفسیر پڑھاتے, اصول حدیث پڑھاتے, فقہ پڑھاتے, اصول فقہ پڑھاتے, صرف پڑھاتے, نحو پڑھاتے, عقیدہ پڑھاتے. اور جب پڑھاتے تو آپ کی مجلس میں وقت کے بڑے بڑے امام آپ طلبہ کی طرح زانوے طلب کرنے. اور قربان جائے حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شان پر ان کی یونیورسٹی کو چھوٹا موٹا مدرسہ نہیں تھا, یاد رکھیں. ان کی یونیورسٹی کی شان یہ تھی کہ ہر سال کم و بیش 3000 جید علماء جو اپنے وقت کے پھر تفسیر کے اور حدیث کے فیلڈ میں امام بنتے, 3000 جید علماء آپ کی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوا. اتنی بڑی شان حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. معلوم ہے کہ آپ کی 90 سال عمر, 90 سال آپ کی عمر, اور ان 90 سالوں میں سے آپ نے 40 برس باقاعدہ منبر پر جلوہ افروز ہو کر عوام الناس سے خطابات کیے, عوام تک اپنے نانا کا دین پہنچایا. یہ جو ان کا ایک ٹائٹل ہے, ان کے القابات میں سے ایک لقب ہے نا, محی الدین. کیا ہے؟ محی الدین. محی الدین کیا ہے؟ اس کا معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا. کیا معنی ہے دین کو؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے, میں حضور غوث العظم کی شان بتانا چاہ رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری ایک سنت کو زندہ کیا, فرمایا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے. کتنے شہیدوں کا؟ اور کملی والے آقا کی ساری سنتوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو وہ دین اسلام بن گیا. بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں اہل علم کی موجودگی میں. کوئی جاننا چاہے کہ دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, تو یاد رکھے دین سارے کا سارا وہ نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا. میں کیا کہہ رہا ہوں, میری بات پر توجہ کریں. میں نے عرض کیا کہ دین سارے کا سارا وہ نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا. جو کچھ میرے آقا نے فرمایا, جو کچھ میرے آقا نے کر کے دکھایا,
اور جو کچھ میرے آقا کے سامنے ہوا جس پر آپ نے منع نہیں فرمایا، روکا نہیں، اس پر خاموشی اختیار کی، یہ سب کچھ کملی والے آقا کی سنت ہے، اور یہ سارا کچھ جمع کر لیں تو آقا کیا بن جاتا ہے؟ دین۔ اور آپ کا لقب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک سنت کو زندہ کیا، نہیں، محی الدین، اپنے نانا کے سارے دین کو زندہ کیا۔ آقا نے تو فرمایا نا، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اور کسی نے آقا کی سنت کو تو زندہ کیا کرنا ہے، یہ تو آقا سمجھانے کے لیے، ہماری اپریسیشن کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے فرما رہے ہیں نا۔ حق تو یہ ہے کہ جو آقا کی سنت پر عمل کرے گا، سنت اس بندے کو زندہ کر دے گی۔ کسی نے سنت کو زندہ کیا کرنا؟ آقا کے فرمان کا معنی یہ ہے کہ آقا کی کوئی سنت مبارکہ تھی جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی، لوگ اس پر عمل پیرا نہیں رہے تھے۔ جس نے کملی والے آقا کی اس سنت پر عمل پیرا ہو کر لوگوں کے سامنے رکھا، لوگ پھر اس پر عمل پیرا ہو گئے۔ جس نے اس طرح کملی والے آقا کی سنت کو زندہ کیا، فرمایا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب۔ اور میں نے بتایا ساری سنتوں کو جمع کر لیں تو آقا کا کوئی دین بنتا ہے۔ اور حضور غوث العظم وہ ہے جنہوں نے صرف ایک سنت کو زندہ نہیں کیا، آقا کے سارے دین کو زندہ کیا۔ اور دین کو زندہ کیسے کیا؟ پہلے اس دین کو سیکھا، اس دین کے علم میں، اس قرآن کے سمندر میں غوطہ زنی کی۔ 50 برس تک آپ نے پہلے اس دین کو سیکھا، اس کے لیے سفر کیے، پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس کے پاس جا کر پڑھے، اور پھر 40 برس تک باقاعدہ ممبر پر جلوہ افروز ہو کر اپنے نانا کی امت تک وہ دین پہنچاتے رہے۔ اور آپ جب واعظ فرماتے، خطاب کرتے، تو ہماری طرح کے اجتماع نہیں ہوتے تھے کہ 100 بندہ، 200 بندہ، 500 بندہ، 1000 بندہ۔ محدثین نے لکھا ہے، میں چھوٹی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، آپ کا جب اجتماع ہوتا تو آپ کے اجتماع میں، مجلس میں 70 ہزار سے لے کر 1 لاکھ تک کا اجتماع۔ ہفتے میں 3 دن میرے آقا عوام الناس سے خطاب فرماتے، حضور غوث العظم جمعے والے دن خطبہ ارشاد فرماتے، سنڈے کا دن آپ نے مقرر کیا ہوتا اور منگل کا دن آپ نے فکس کیا ہوتا۔ ہفتے میں 3 دن عوام الناس سے خطاب کرتے، جس میں 70 ہزار کے اجتماع ہوتے، سینکڑوں کی تعداد میں تفسیر کے، حدیث کے، فقہ کے امام آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھتے۔ اور آج تو یہ لاؤڈ سپیکر نکل آیا، ساؤنڈ سسٹم آ گیا نا، جس کے بغیر گزارا ہی نہیں چلتا۔ اس دور میں کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا، کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا۔ اندازہ کرے 70 ہزار کا اجتماع اور لاؤڈ سپیکر کے بغیر بات کرے، تو قربان جائے حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گرامر پر آپ بغیر لاؤڈ سپیکر کے بات کرتے، جس طرح پہلی صف میں بیٹھا ہوا شخص آپ کی آواز سنتا، 70 ہزار کے مجمع میں آخری شخص بھی اسی طرح آپ کی آواز کو سمجھتا۔ اور اپنے نانا کی لائے ہوئے دین اور اپنے نانا پر اترنے والی کتاب قرآن کے اندر آپ کی غوطہ زنی اور معرفت کا عالم یہ تھا کہ آپ کی مجلس میں بتا رہا ہوں، صرف ایک ایمان افروز واقعہ بتاتا ہوں۔ امام ابن الجوزی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، اپنے وقت کے امام، بہت بڑے امام تھے۔ تو ایک کا میں ذکر کر رہا ہوں، سینکڑوں کی تعداد میں امام ائمہ آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ ہر کوئی آتا اور اپنے اپنے ذوق اور شوق کے مطابق آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر فیوزات حاصل کرتا۔ اس دن جب امام ابن الجوزی آ کے بیٹھے تو قاری نے کوئی قرآن کی آیت تلاوت کی۔ حضور غوث العظم مسند پر جلوہ افروز تھے، فرمانے لگے بھی آئیں آج قرآن کی اسی آیت پر بات کرتے ہیں۔ آپ نے قرآن کی اس آیت کی شرح بیان کرنا شروع کیا، آپ نے پہلی تفسیر بیان کی۔ امام ابن الجوزی کے ساتھ ایک اور وقت کے بہت بڑے محدث بیٹھے، وہ ان سے پوچھنے لگے کہ یہ جو حضور غوث العظم نے تفسیر بیان کیا، کیا یہ معنی آپ کو معلوم تھا؟ فرمانے لگے معلوم تھا۔ پھر آپ نے دوسری تفسیر کی اسی آیت کی، انہوں نے پھر پوچھا کیا یہ بھی معلوم تھا؟ بتایا معلوم تھا۔ تیسری تفسیر آپ نے کی، وہ پھر کہنے لگے یہ بھی معلوم تھا، حتیٰ کہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی آیت کی 11 تفسیریں کی، اور 11 تفسیروں تک ابن جوزی بار بار ان کے اصرار پر پوچھنے پر بتاتے رہے کہ یہ بھی جانتا تھا، یہ بھی جانتا تھا، یہ بھی جانتا تھا۔ جب 11 تفسیریں ہو گئیں، پھر آپ نے 12ویں تفسیر بیان کی۔ پھر پوچھا یہ جانتے تھے؟ نفی میں سارے ہلایا کہ نہیں، واللہ یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔
آپ نے 13ویں تفسیر بیان کی، اسی آیت کی 14ویں تفسیر بیان کی، 15ویں تفسیر بیان کی، حتیٰ کہ حضور غوث الاعظم نے ایک ہی آیت کی 40 تفسیریں بیان کی، اور 11 کے بعد بقیہ 29 ہر تفسیر کو سن کر ابن جوزی یہی کہتا رہا کہ واللہ یہ معنی زندگی میں پہلے نہیں سنا تھا، آج پہلی بار ان کی زبان سے۔ جب 40 تفسیریں مکمل ہو گئیں تو حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بھئی یہ ساری کال کی باتیں تھی، آئے اب کال کو چھوڑ کر حال کی طرف چلتے ہیں۔ حال کی پہلی تفسیر بیان کی، امام ابن جوزی کھڑے ہوئے، وقت میں آئے، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور تڑپ تڑپ کر زمین پر گرے۔ یہ کیفیت ہوتی تھی حضور غوث الاعظم کے علم کی۔ ہم نے تو فقط 11ویں والے کے پیر کے طور پر ان کو یاد رکھا، یہ کس کو معلوم کہ اتنے بڑے تفسیر کے امام ہوتے تھے، اتنے بڑے حدیث کے امام ہوتے تھے، اتنے بڑے فقہ کے امام تھے، اتنے بڑے عقیدے کے امام تھے۔ میں بتا رہا ہوں وقت کے بڑے بڑے امام ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر زانوے اہل علم لوگ جانتے ہیں، ایک بڑا نام ہے ابن امام ابن قدامہ المقدسی الحنبلی، بہت بڑا نام ہے۔ معلوم ہے یہ کون تھے؟ یہ حضور غوث الاعظم کے شاگرد بھی ہیں اور آپ کے خلیفہ بھی۔ ان کے کزن امام عبد الغنی المقدسی الحنبلی، یہ بھی حضور غوث الاعظم کے شاگرد ہیں جو وقت کے امام ہیں۔ اور آپ کو ایک اور لطف کی بات بتاتا ہوں، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے بڑے مارکے انہوں نے سر کی، القدس کو فتح کیا۔ یہ آپ کے لیے بڑی دلچسپی کی بات ہوگی، جس فوج کے ذریعے سلطان صلاح الدین ایوبی نے القدس کو فتح کیا تھا، ان کی فوج کا اوور ویلمنگ حصہ، کثیر حصہ، کم و بیش بھی اگر میں کہوں تو 70% جو آپ کی فوج کے فوجی تھے وہ حضور غوث الاعظم کے شاگرد تھے۔ آپ کی جامعہ سے، آپ کی یونیورسٹی سے آپ نے صرف سروں پہ ٹوپیاں پہننے والے مولوی پیدا نہیں کیے تھے، اگر وہ راتوں کو اٹھ کر تہجد کے مصلوں پر راتیں بسر کرتے تھے تو دن گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر وہ جہاد کیا کرتے۔ اس کے پیچھے بھی بہت بڑا ان کی فتوحات میں جو حصہ تھا وہ حضور غوث الاعظم کا حصہ تھا۔ آپ کے تلامذہ تھے جو ان کی فوج میں سارے وہ لوگ تھے اور جنہوں نے وہ سارا کچھ فتح کیا تھا۔ اور یہ ابن قدامہ المقدسی الحنبلی یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے مشیر خاص تھے اور حضور غوث الاعظم کے باقاعدہ براہ راست شاگرد، اور ان کی خلافت بھی حضور غوث الاعظم نے عطا کر۔ تو میں نے صرف ایک ہلکا سا تعارف آپ کو کروایا ہے کہ آپ کے علم کی شان کیا تھی، کہ قرآن کی ایک آیت پر اگر بولنا شروع کرتے 40 تفسیریں بیان کر دیتے۔ یہ خالی کال کی تفسیریں ہوتی، اور حال کی طرف جب متوجہ ہوتے تو وقت کے امام وجد پہ آ کر بے ہوش ہو کر اگر سلیمان علیہ السلام کا وہ امتی بابا جس کے پاس ان پر اترنے والے صحیفے کے علم میں سے تھوڑا سا علم تھا، اس کے تصرفات کا عالم یہ کہ پلک جھپکنے سے پہلے 900 میل دور چلا بھی جائے، تخت اٹھا کر بھی لے آئے، تو کملی والے آقا کی امت کا وہ ولی جن پر اللہ رب العزت نے قرآن کی معرفت کے یوں دروازے کھول رکھے تھے، اگر وہ وقت کا غوث الاعظم بیک وقت 4 جگہوں پر حاضر ہو جائے تو اس میں تعجب اور حیرت کی بات تو اتنی سی بات ہے، حیثیت ہی کچھ نہیں رکھتی۔ آپ ایک دن بیٹھے، آپ کا ایک مرید آیا، انہوں نے کہا حضور کل افطاری ذرا میرے پاس کرنا، آپ نے دعوت قبول کر لی۔ دوسرا آیا، حضور افطاری میرے پاس کرنا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کے پاس کر لیں گے۔ الغرض 40 مرشدین نے ایک ہی دن کی افطاری کی دعوت دی، آپ نے سب کی دعوت دی۔ کوئی اسی طرح خشک سا مولوی پاس بیٹھا تھا، سن کے بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیسے اللہ کے ولی، 40 لوگوں سے وعدہ کر لیا تو جائیں گے تو کسی ایک جگہ، اس کا مطلب باقیوں سے وعدہ خلافی کریں گے۔ بس بات اندر ہی رہی، زبان سے کہہ کچھ نہ سکا، روب تھا، دبدبا تھا، ان کی شان تھی، تو بات کوئی نہ کر سکا۔ مگر حیرت کی بات کہ جب اگلا دن ہوا اور لوگ واپس آئے تو ایک شخص آیا، آ کر خوشی خوشی بتانے لگا کہ رات حضور نے افطاری میرے ساتھ کی۔
دوسرا آیا وہ خوشی خوشی بتا رہا ہے حضور نے افطاری میرے گھر میں کی، حتیٰ کہ 40 کے 40 اسی طرح بتاتے رہے کہ حضور نے افطاری میرے گھر میں کی. ہر کوئی فخر سے بتا رہا ہے، خوشی سے بتا رہا ہے. اور اینڈ پر آپ کے صاحبزادے آئے، فرمانے لگے وہ تو کل کہیں گئے ہی نہیں، افطاری گھر میں ہمارے ساتھ. تو کوئی پوچھے کیسے؟ تو بھئی ویسے ہی جیسے سلیمان علیہ السلام کا امتی پلک جھپکنے سے پہلے 900 میل دور چلا بھی گیا، تخت اٹھا کر لے بھی آیا. اگر اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا تو میرے آقا کی امت کے ولی کی شان کا انکار کوئی کیسے؟ تو آپ کو یہ شان جو ملی، جو آپ کو محی الدین کا لقب ملا، آپ نے دین کو زندہ کیا. پہلے دین کو پڑھا، پھر دین کو اپنے نانا کی امت تک پہنچایا، اور پھر ساری زندگی اس دین پر خود کو کمری والے آقا کی سیرت اور سنت کا متبع بنا دیا. کمری والے آقا کی سیرت کے رنگ میں خود کو رنگ دیا. اور اللہ کا یہی نظام ہے. اللہ نے یہ اعلان کیا ہے، معروف آیت کریمہ ہے، ہم پڑھتے ہیں سرسری سے گزر جاتے ہیں. اللہ ایسے ولی نہیں بناتا جو کہیں کہ مجھے کوئی نماز کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کا ملنگ ہوں، میری نمازیں مدینے میں ہوں. جو ایسی بات کرے اس سے بڑا جھوٹا شخص کوئی نہیں. مکار ہے، فراڈی ہے، دھوکے باز. کسی نبی نے شریعت کے بارے میں کبھی ایسا جملہ نہیں کیا. تو یہ آج کے کہاں سے لوگ آ گئے؟ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے، اللہ اپنا محبوب کسے بناتا ہے؟ جس کو محبوب بناتا ہے وہی اس کا ولی بن جاتا ہے. تو آئیے میں قرآن کی بات بتاتا ہوں، معروف آیت ہے. باری تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. محبوب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دو کہ لوگوں اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو. پہلے میرے نقش قدم پر چلو، پہلے میری سیرت اور سنت کو اپناؤ، پہلے میرے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بناؤ. جب تم میری اتباع کے دائرے میں آ جاؤ گے، میرے نقش قدم پر چلو گے، تو فرمایا یحببکم اللہ. اس کا صلہ یہ ملے گا کہ پھر اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا. اللہ قرآن کے ذریعے اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں میں اپنا محبوب اسے بناتا ہوں، میں اپنا ولی اسے بناتا ہوں جو پہلے خود کو میرے مصطفیٰ کی سیرت کے رنگ میں، جو پہلے میرے محبوب کے نقش قدم پر چلتا ہے، جو پہلے ان کے لائے ہوئے دین پر عمل پیرا ہوتا ہے. اس دین پر عمل پیرا ہونے کو چھوڑ کر جو دعویٰ کرتا ہے ولایت کا، سمجھ جائیں اس سے بڑا فراڈی اور جھوٹا. اور آج ہماری صورتحال یہی بن گئی ہے کہ ہم صرف آقا سے محبت کی بات کرتے ہیں، حضور غوث الاعظم سے محبت کی بات کرتے ہیں، مگر ان کے نقش قدم پر چلنے کی طرف نہیں آتے. دیکھیں پچھلا پورا مہینہ ہمارا میلاد کا گزرا. ہم نے آقا کی آمد کی خوشیاں کی، جشن منائے، گلیاں اور بازار سجائے، جلوس نکالے، مٹھائیاں بانٹی، جشن کیے. مگر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آقا کی جس آمد پر ہم اتنے جشن کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تو آقا اس دنیا میں تشریف لائے کیوں؟ اللہ نے اپنے محبوب کو لبادہ بشری میں کیوں بھیجا؟ آقا موجود تو پہلے بھی تھے نا. ہمارے آقا تو اس وقت بھی تھے جب کائنات کی کوئی شے بھی ابھی معرض وجود میں نہیں آئی تھی. تو میرا سادہ سا سوال ہے کہ جب آقا پہلے سے ہی موجود تھے تو اللہ کو یہ ضرورت کیوں پڑی کہ اللہ نے 12 ربیع الاول کی صبح اسی محبوب کو پھر لبادہ بشری میں بھیجا جس آمد پر آپ خوشیاں کرتے ہیں؟ یاد رکھیں، میں تفصیل میں گئے بغیر بس ٹو دی پوائنٹ آپ کو اس منظر پہ لا رہا ہوں. اللہ نے 12 ربیع الاول کی صبح اپنے محبوب کو لبادہ بشری میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اس لیے بھیجا تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت ملے. کیا ملے؟ اگر آقا لبادہ بشری میں تشریف نہ لاتے، جہاں پہلے تھے وہیں اسی حال میں رہتے، تو ہم بشروں کو زندگی گزارنے کا کوئی رنگ ڈھنگ میسر نہ آتا، ہمیں کوئی پریکٹیکل نمونہ میسر نہ آتا. اللہ نے ہمیں دستور حیات عطا کرنے کے لیے کہ اللہ کی بندگی کا حق کیسے ادا کرنا ہے، اس کے بندوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، آنا کیسے ہے، جینا جانا کیسے ہے، جینا کیسے ہے، مرنا کیسے ہے، یہ سب کچھ سکھانے کے لیے اس محبوب کو جسے صدیوں حریم ناز کے پردوں میں رکھا، 12 ربیع الاول کی صبح باری تعالیٰ نے اسی محبوب کو لبادہ بشری میں بھیجا اور بھیج کر فرمایا لقد کان لکم
फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, अब तुम्हारी जिंदगियों के लिए बेहतरीन मॉडल और नमूना अगर कोई है तो वो मेरे मुस्तफा की सीरत। अब मेरे मुस्तफा को तकते चले जाओ और उनकी सीरत के रंग में खुद को रंग कर अपनी दुनिया भी संवारते जाओ, अपनी आखिरत भी। तो कसूर वालों, मुझे इतना बता दो कि अगर हमने आका के मिलाद की बस खुशी करके बात खत्म कर दी, बस रबीउल अव्वल का महीना आया, धूम मचा दी कि आका तशरीफ ले आए, जश्न हो गए, लाइटिंग होगी, चरागा हो गए, जुलूस निकल आए, और जैसे ही रबीउल अव्वल गुजरा फिर रसूल अपने घर, हम अपने घर, तो कोई मिलाद बनाने का मजा तो ना आया। भाई, जो सीरत अता करने के लिए अल्लाह ने आपको विलादत बासआदत अता की, जिसके लिए लिबाद बशरी में भेजा, अगर उस सीरत को न समझा, उस दीन पर ही अमल पैरा ना हुई और खाली आका की आमद की खुशियां करके बात खत्म कर दी, तो ये मिलाद अधूरे होंगे। मिलाद पूरा तब होगा कि आका की आमद की खुशियां भी करें और उस आमद के नतीजे में जो आका दीन लेकर आए, सीरत तैयबा लेकर आए, उस दीन पर अमल पैरा होकर अपनी दुनिया भी संवारे और अपनी आखिरत भी संवारे। और ये काम हुजूर गौसुल आज़म ने किया। आप हर बार आका का उर्स भी करते, आका का मिलाद भी मनाते। ये जो 11वीं शरीफ यहां से बनी, आपने अपने नाना की 12वीं को याद रखा और कमरी वाले आका ने फरमाया, अच्छा अब्दुल कादर, तेरी 11वीं भी इसी तरह मारो, हम इसको जिंदा कर। तुम मोहब्बत करते, आपकी आमद के जश्न भी मनाते, ये एक तरफ, और दूसरी तरफ फिर अपने नाना के लाए हुए दीन, सीरत और सुन्नत को पहले सीखा, फिर जिंदगी भर लोगों तक पहुंचाते रहे और सारी जिंदगी उस सीरत पर, दीन पर अमल पैरा होकर लोगों के सामने उस दीन को यूं फ्रेश कर दिया कि आपको मोहिउद्दीन का लक़ब मिला और मारूफ हुए कि आपने अपने नाना के दीन को फिर से जिंदा कर दिया। और मैं आखिरी बात करके बस बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि वक्त ऊपर जा रहा है। मैं बस ये दावत फिक्र है, दर्द दिल से कह रहा हूं। देखिए, हम सारी रात मिलाद बना, अक्सर और बेशतर ये होता है, इल्ला माशाल्लाह अच्छे लोगों की कमी नहीं, अच्छे जलसों की कमी नहीं, मगर मैं तो बहसियत मजमूई जो कुछ देखता हूं वो कहना चाह रहा हूं। क्या ऐसा नहीं होता कि हम सारी रात मिलाद का जलसा करते हैं, सुबह उठ के फजर की नमाज भी कोई नहीं पढ़ता? तो क्या ख्याल है, अल्लाह माफ कर देगा भी कोई बात नहीं, फरिश्तों ये सारी रात मेरे महबूब का मिलाद करता रहा है, नमाज नहीं पढ़ी, तो क्या पूछना, छोड़ दो इसे, छोड़ देंगे? नहीं, नमाजें हम कोई ना पढ़े, अल्लाह ने माल दिया है, ज़कात हम कोई ना दे, रोजे रखने की फिक्र हमें कोई ना हो, हज करने का हमें कोई शौक नहीं, वालिदैन का अदब हम ना करें, बीवी बच्चों के हुकूक हम अदा ना करें, पड़ोसियों से हम ज्यादती करें, झूठ बोलें, धोखा करें, फ्रॉड करें, लोगों का हक मारें, और साल के बाद मिलाद का एक जलसा करके कहें बस बेड़ा ही पार। इससे बड़ा भी कोई धोखा अपने साथ हो सकता है? कुछ रियलिस्टिक बनने की जरूरत है, हकीकत पसंद बनने की जरूरत है। इस बात पर यहां तक मेरा इत्तेफाक है कि बेड़ा पार होगा, आका के आशिकों का, मोहब्बत करने वालों का, मिलाद बनाने वालों का बिन आखिर बेड़ा पार होगा। मगर आप इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं तफसील से जाऊं, मगर जिनका ऐसे बेड़ा पार होगा ना कि अमल के बगैर खाली मिलाद ही करते रहे, मोहब्बत के नारे लगाते रहे, तो अल्लाह बेड़ा तो पार कर देगा, मगर खुदा की कसम वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। आका को क्या मुंह दिखाएंगे कि आका मिलाद करते थे मगर नमाज नहीं पढ़ते थे, मिलाद करते थे मगर लोगों का हक मारते थे, ज़कात हम कोई नहीं देते थे, वालिदैन की बेअदबी भी करते थे, क्या मुंह दिखाएंगे? आका को मुंह नहीं दिखा सकते। वो तो शफात पर जो आका की हदीस मुबारका है ना, जब 4 सजदे करेंगे और मेरे आका को इज़्न हर बार मिलेगा, महबूब जा जिसके दिल में इतना ईमान, तेरी मोहब्बत है, जा अपने हाथों से जहन्नम से निकाल के जन्नत में। और चौथे सजदे के बाद बारी ताला यहां तक भी फरमा दे कि महबूब जा जिसने एक बार तेरा कलमा भी पढ़ लिया, तेरी खातिर उसे भी जन्नत में भेज देता, तो जन्नत में तो चले गए। यहां तक तो मेरा इत्तेफाक है, बेड़ा पार हो गया, कोई इसमें गलत फहमी नहीं। मगर कभी रियलिस्टिक बन के ये भी सोचें, हदीस तो ये बता रही है कि जन्नत में तो गए, मगर गए कहां से निकल कर? जहन्नम से निकल। तो आका की मोहब्बत आपको जन्नत में तो ले गई, ईमान जन्नत में ले गया, मगर कभी ये सोचें कि जहन्नम में गए क्यों?
जहन्नुम में गए अपनी बदअमालियों की वजह से। वो जो आका की सीरत को नजरअंदाज करते रहे, आका के लाए हुए दीन पर अमल पैरा नहीं हुए, जो नमाजें नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रखे, ज़कातें नहीं दी, हज उम्रे नहीं किए, वालिदैन का अदब नहीं किया, बीवी बच्चों के हुकूक अदा नहीं किए, जब इन अमाल का हिसाब हुआ तो आपको जहन्नुम में डाल दिया। आका ले जाएंगे जहन्नुम से निकाल कर, मगर हदीस बताती है जन्नत में चले भी जाएंगे ना, एक अरसे तक जन्नत में जाकर भी नाम जहन्नुम ही होगा। चेहरे के आजाद जो जले होंगे, इससे देखकर लोग अंदाजा करेंगे ये जहन्नुम वाले हैं। फिर आका का करम होगा, आका अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला अगर इतना करम कर दिया शिफात के सदके, अब इनका नाम भी बदल दे मौला, अब इनके आज़ाब भी बदल दे, लोगों को पता भी ना चले। आका का तो करम हो जाएगा, मगर बताएं आका को मुंह क्या दिखाएंगे? और कोई है जो एक लम्हे के लिए भी जाने के लिए जहन्नुम में तैयार है? तो मैं निचोड़ दे रहा हूं, अगर चाहते हैं ना जहन्नुम की गर्म हवा भी ना लगे और बाईपास से होते हुए बारों बारी सीधा जन्नत में चले जाए, तो खुदा की कसम सीधा जन्नत में वो जाएगा जिसके दिल में कमली वाले आका की मोहब्बत, इश्क और अदब होगा और तन पर सीरत मुस्तफा का पहरा होगा। कुरान ने दो ही बातें की हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। ईमान भी चाहिए, अमाल सालिहा भी चाहिए, जज्बाती नहीं बने, रियलिस्टिक बने। ईमान के साथ साथ अगर अमाल सालिहा नहीं होंगे ना, तो याद रखें जन्नत में चले जाएंगे, बिल आखिर बेड़ा पार हो जाएगा, आका की मोहब्बत ले जाएगी आपको जन्नत में, मगर बदअमालियों की सजा भुगतनी। और अगर मोहब्बत नहीं है, अदब नहीं है, इश्क नहीं है, ईमान ही नहीं है, तो सारी जिंदगी भी सजदे करते रहे, वो टक्करें तो हो सकती हैं, इबादत नहीं बन सकती। कोई अमल कबूल ही नहीं है अगर दिल में पहले आका की मोहब्बत और इश्क नहीं। हुजूर गौसुल आज़म ने यही काम करके दिया, उन्होंने मोहब्बत भी की, सारी जिंदगी आका के लाए हुए दीन पर यूं अमल किया कि फिर अपने नाना के दीन को जिंदा कर दिया और फिर सारी जिंदगी पर उस दीन को लोगों तक पहुंचाते थे। अगर गौसुल आज़म से प्यार करते हैं तो आए उनके नक्शे कदम पर चलते हुए कमली वाले आका से प्यार करना भी सीखें और आपके लाए हुए दीन पर अमल पैरा होकर काम से काम इतने तो समझ जाए ना कि जो देखे बेसाख्ता उसकी जुबान से निकले कि जिस नबी के गुलाम इतने अच्छे हैं वो नबी खुद कितनी शान वाला। आज बदअमालियां हमारी होती हैं, लोग गाली इस्लाम को देते हैं, हर फाका की नामूस पर आता है। मिनहाजुल कुरान यही पैगाम देना जा रहा है, यही कुरान का पैगाम है, यही रसूल का फरमान है और यही इस सदी में मिनहाजुल कुरान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी का पैगाम है। और दूसरा सबक नहीं, पूरा सबक कि दिल में आका की मोहब्बत और इश्क के चिराग रोशन करो और तन पर सीरत मुस्तफा का पहरा बिठाओ, आका के लाए हुए दीन पर अमल करो। जिस खुश नसीब को दोनों निस्बतें मिल गई, फिर ऐसी कामयाबी मिलेगी कि आका फख्र से उसका वेलकम करेंगे कि ये मेरा गुलाम आया है जिसने सही मानों में गुलामी का हक अदा किया। वरना तो फिर शफात के सदके जाने वाले तो वो रियायती नंबरों वाले होंगे ना। अल्लाह कहेगा अच्छा महबूब जा तेरे मुखड़े की खातिर इन्हें माफ कर, वो तो ग्रेस मार्क्स लेके पास होने वाले होंगे, चले जाएंगे मगर किसी को अमाल नामा दिखाने के काबिल नहीं होंगे। डिग्री वो मिलेगी जिस पर स्टार लगा हुआ। आए अच्छी डिग्री, अच्छी डिवीजन के साथ पास होना चाहते हैं तो आका से मोहब्बत करना भी सीखें, इश्क करना भी सीखें, अदब में फना होना भी सीखें और आका के लाए हुए दीन पर अमल पैरा होकर अपनी दुनिया भी संवारे, अपनी आका भी संवारे। बारे दीगर जुमला गुलामान गौसे आजम को इन 11 रोजा तकरीबात के इनेकाद पर समीम कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह हम सब की इस एफर्ट को, काविश को कबूल फरमाए और जो कुछ मैंने कहा समझ कर ईमान लाते हुए आका की सच्ची और सुची गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर हुजूर गौसुल आज़म के कदमों से भी निस्बत सलाना कायम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल मुस्तफा